الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ مومنین کرام، میں نے آیت مودت تلاوت کی ہے اور یہ آیت ہر مومن کے دل پر نقش ہے۔ ہر مومن کو یہ آیت مودت یاد بھی ہے اور اس کا ترجمہ وہ بھی آتا ہے۔ میں صرف یہ عرض کروں کہ میرے شیعہ سنی بھائی، یہ آیت مودت قرآن پاک کی واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور اس آیت میں اللہ پاک نے رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا۔ خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا، سارے سنیے ذرا غور سے، نہ کسی اور کی محبت و مودت کو واجب کیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ یہ آیت مودت نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام میں سے بعض نے سوال کیا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ آقا نے فرمایا ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ فرمایا یہ ہیں میرے قرابت دار جن کی مودت تم پر واجب کی گئی۔ اسی لیے امام شافعی اہل سنت کے جو فقہ کے 4 امام ہیں ان میں امام شافعی بھی ہیں، محمد بن ادریس شافعی۔ ان کا بڑا کلام ہے اہل بیت کی شان میں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد ثقلان انی رافضو۔ وہ کہتے ہیں اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے تو جن میں انس گواہی دینا پھر میں رافضی ہوں۔ اچھا، ان کی کیا خوبصورت بڑی فصاحت و بلاغت، ان کی ایک ربائی یاد آ گئی آپ کی محبت، الاما علامہ وحتی متا وعتبو فی حب حاض الفتا فہل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہی حل اتا۔ اگر آپ کو عربی آتی نا بڑا لطف لیتے آپ۔ امام شافعی کہتا ہے کہ الاما علامہ وحتی متا، تم مجھے کب تک مولا علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے، سرزنش کرتے رہو، کب تک مجھے ملامت کرو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہتا ہے میری ملامت مجھے بعد میں کرنا، پہلے مجھے 2 باتوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بطول ہو؟ افی غیر ہی حل عطا، اور مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی ہے اللہ نے جن کی شان میں سورہ حل عطا نازل کی ہو؟ کسی اور کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی؟ اسی امام شافعی نے کہا تھا اس آیت مودت کے پیش نظر، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی کہتے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دیا ہے، اور اے اہل بیت رسول آپ کی عزت عظمت اور قدر و منزلت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھے اور نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اب اس ربائی نے، امام شافعی کی اس ربائی نے ایک بات مسلمانوں کو سمجھائی ہے کہ بھائی دیکھو آل رسول اہل بیت پیغمبر اور ہیں، باقی امت اور امت میں اور باقی آل میں فرق کتنا ہے؟ فرق سنو، آل رسول وہ ہیں، اہل بیت پیغمبر وہ ہیں جن پر نماز کی حالت میں درود پڑھنا واجب ہے، توجہ، اور آل وہ ہے
درود واجب ہے، اور باقی ساری امت وہ ہے جن پر واجب ہے کہ نماز میں درود پڑھیں۔ جنہوں نے پڑھنا ہے وہ اور ہیں، جن پر پڑھنا ہے صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث آقا فرماتے تھے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِ۔ آقا فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس اور بنیاد ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اللہ اکبر۔ جس بنیاد پر، بنیاد جانتے ہیں نا، پہلے تو بنیاد بناتے ہیں نا مکان کے پہ، رسول اللہ فرماتے ہیں جس بنیاد پر سارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے اس بنیاد کا نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ جس نے اب آپ تشریف فرماؤ، او یقین کرو دوستو، یہ رب کریم کی خاص عنایت ہے اگر کسی بندے کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں شرکت کا یہ موقع نصیب ہو جائے۔ میں دو نبی پاک کی احادیث میں پہلی بار آیا ہوں، ہاں جی، پوچھتے پوچھتے پہنچے ہیں لدھیانہ چک۔ تو یہ میں وہ بھائی سے کہہ رہا تھا کہ گوگل پہ اس چک کا اندراج ہی نہیں ہے، گوگل پہ یہ ملا ہی نہیں ہے، ادھر ادھر کے باقی نمبر تھے لیکن یہ نمبر ہی نہیں تھا۔ وہ بھائی ساجد نے بھی کہا کہ بالکل یہ گوگل پر بھی نہیں۔ خیر، اللہ آپ کو سلامتی دے، محبت ہے آپ کی، میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ یہی محبت اہل بیت والا رشتہ ہے، اور کیا رشتہ ہے؟ اور یہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ حدیث معصوم ہے، آقا کا فرمان ہے آل رسول کے محبت کرنے والوں سے محبت کرو، مولا علی کے پیار کرنے والے سے پیار کر چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور مولا علی کے دشمن سے دشمنی کر چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو۔ یہ محبت والا رشتہ، جسے آپ کہہ لینا کہ ایمان والا رشتہ، یہ خون والے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے جنگ بدر میں، جنگ احد میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا سرکار کا، جنہیں رسول اللہ کا دیدار اور صحبت زیارت نصیب ہو گئی، وہ پیغمبر کی نصرت میں اپنے قریبی ترین عزیزوں کے خلاف بھی تلوار لے کے کھڑے تھے۔ تو اصل رشتہ آل رسول کا رشتہ ہے، اصل رسول اللہ سے رشتہ ہے، اصل محبت اہل بیت والا رشتہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، دو حدیث سنانے لگا ہوں جو نبی پاک نے خاص مجلس کے لیے بیان فرمائی۔ سنو، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اذا رأیتم روضۃ من ریاض الجنہ فارتعوا فیہا، جب تم کوئی جنت کے باغات میں سے باغ دیکھو تو اس باغ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں چہل قدمی کرو، گھومو پھرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس جنت کے باغ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ آقا نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، جس مجلس میں میرا ذکر ہو، جس مجلس میں میرے بھائی علی کا ذکر ہو، اور جس مجلس میں میرے اہل بیت کا ذکر ہو، وہ مجلس بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہو۔ دوسرا نبی کریم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، آقا نے فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ سرکار فرماتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، جو بندہ گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو لدھیانہ چک میں مجلس ہے، بھوانہ میں، جامع آباد میں، امین پور میں، چنیوٹ میں، ہاں جی چلتے ہیں، مجلس ہے چلتے ہیں، کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں۔ بخدا قسم یہ رسول اللہ نے نیت بتائی ہے۔ مجلس میں کیوں آنا چاہیے؟ بانی مجلس کو منہ دکھانے کے لیے نہیں، وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، علم حاصل کرنے کے لیے۔ سنو حدیث سنو، فرمایا جو شخص گھر سے نکلا اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ چلو فلاں مقام پہ ذکر پاک ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں جو اس نیت سے مجلس میں آتا ہے پھر وہ ضلع چنیوٹ کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا۔
اور آقا نے فرمایا لکل شین طریق و طریق الجنت العلم، ہر شے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہوتا ہے، جنت کا بھی ایک راستہ ہے اور وہ علم ہے، علم جنت کی راہ ہے۔ میرے محترم سامعین، شیعہ سنی بھائیو، خداوند عالم نے، سننا غور سے، خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا، اور اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے آل رسول کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا۔ آیت اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جب یہ آیت نازل ہوئی آیت اطاعت، اس وقت بھی جناب جابر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب کی گئی؟ شیعہ سنی بھائیو، اللہ گواہ ہے، نبی پاک نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک 12 اماموں کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے بتایا یہ ہیں صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب کی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اہل رسول سے محبت کرتا ہے، یقین فرمائیے۔ ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ ہم سفر تھا، ایک اونٹنی پر میں سوار تھا، دوسری ناقہ پر نبی کریم سوار تھے، سفر میں جا رہے تھے، اچانک راستے میں سرکار نے ناقہ کو روکا، ناقہ بٹھایا، سرکار اترے اور 5 سجدے بجا لائے، نہ قیام نہ رکوع، صرف 5 سجدے۔ 5 سجدے جب بجا لائے پھر سرکار سوار ہو گئے، تو میں نے ازراہ تعجب پوچھا یا رسول اللہ زندگی میں پہلی بار ایسا عمل آپ سے سرزد ہوتے دیکھا ہے، تو آقا یہ جو آپ نے 5 سجدے کیے ان سجدوں کا راز کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس ابھی جبرائیل میرے پاس رب کی طرف سے پیغام لے کے آیا تھا، اور جبرائیل نے آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کے بھائی علی مرتضیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ ہائے ہائے، سرکار فرماتے جب میں نے سنا کہ میرا رب میرے بھائی علی سے محبت کرتا ہے تو میں نے اس بات پر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بھائی علی سے محبت کرتا۔ ابن عباس میں نے جب سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے پھر عرض کیا رسول اللہ فرما رہا ہے میں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں جب میں نے سنا میرا رب میری بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میری بیٹی سے بھی محبت کرتا۔ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں آپ کی صبت اکبر حسن مجتبیٰ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پھر اس بات پر سجدہ شکر کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹے حسن سے بھی محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ فرما رہا ہے میں آپ کے چھوٹے بیٹے حسین شہید کربلا سے بھی محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر اس بات پر میں نے چوتھا سجدہ شکر ادا کیا، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو میرے بیٹوں سے بھی محبت کرتا۔ ابن عباس عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ تو ہو گئے 4 سجدے اور آپ نے کیے 5 سجدے، 5واں سجدہ شکر کس بات پر تھا؟ سرکار نے فرمایا ابن عباس جب میں نے چوتھے سجدے سے سر اٹھایا، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ فرما رہا ہے جو آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا ہے میں اللہ اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ آل رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ رسول کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ اطرت طاہرہ سے محبت کرتے ہیں۔ خدا یہ عقیدت سلامت رکھے، خدا یہ محبت سلامت رکھے۔ اور خدا جانتا ہے ایک ایک ہستی کی محبت کو نبی کریم نے الگ الگ بھی بیان فرمایا۔ مولا علی علیہ السلام کی محبت جانتے ہیں، مولا علی کی محبت
حب علی ایمان و بغضہ کفر و نفاق، نبی پاک کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بھائی علی کی محبت ایمان ہے اور مولا علی سے بغض رکھنا کفر اور منافقت۔ مولا علی سے محبت رکھنے والا مومن ہے۔ یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، یا علی جو محبت کرے گا صرف مومن اور بغض وہی رکھے گا جو منافق۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے یہ بھی فرمایا میں ایک ایک لفظ ذمہ دار ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا مولا علی سے جو دشمنی کرتے ہیں نا، جو بغض رکھتے ہیں مولا علی سے، وہ تین بندوں میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا، یا بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے، یا وہ حیض کی پیداوار ہوتا ہے، یا پھر وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ ان تین بندوں کے سوا مولا علی سے دشمنی کوئی نہیں کرتا۔ کیا خوش نصیب ہو یار، مومن ہو تم، مومن، اللہ نے تمہارے دلوں میں آل رسول کی محبت کو پیدا کیا۔ توجہ ہو رہی ہے؟ وہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہارون عباسی کو جانتے ہیں؟ ہارون رشید دنیا جسے کہتی ہے۔ ہارون رشید نے ایک بار بہلول سے کہا، بہلول دیوانہ جسے دنیا کہتی ہے، بہلول دانا تھا۔ بہلول سے کہا کہ بہلول مجھے نا 40 حرام زادے لا کے دو۔ اس وقت تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ ویسٹ بھی نہیں ایجاد ہوئے تھے، ہاں، تو بہلول نے کہا لا دیتا ہوں۔ بہلول چلا گیا پل بغداد کے پاس جہاں لوگ جمع ہوتے تھے، اس نے وہاں بلند آواز سے کہا بھئی سنو، اعلان سنو، خلیفہ عباسی ہارون رشید نے تمہیں یاد کیا ہے، ہر وہ بندہ جس کے دل میں بغض علی ہے، جن کے دلوں میں مولا علی سے دشمنی ہے، انہیں ہارون نے بلایا۔ 100 بندہ اکٹھا ہو گیا، وہ 100 کو لے کے آگے ہارون کے پاس کہتا ہے تو 40 مانگتا تھا، یہ 100 آگئے۔ صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات، بلند آواز۔ میرے بھائیوں، مولا علی علیہ السلام کی محبت رسول اللہ کی محبت کی بھی دلیل ہے، اللہ کی محبت کی بھی دلیل۔ اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا خطاب کر کے، یا علی من احبک فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، یا علی جو تجھ سے محبت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہی اللہ سے محبت کرے گا۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہو جو مولا علی سے پیار کرتے ہو۔ ڈاکٹر شریعتی ایک بڑا فلسفی گزرا ایران کا، تو اگر پڑھیں ان کی کتابیں بعض ترجمے بڑی خوبصورت ان باتیں کرتا ہے۔ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ سنیے کہ بڑے غور سے کہتا ہے کہ شیعو خوش نصیب ہو، اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی بنایا اور وہ تمہارے حصے میں آ گیا، وہ تمہارے حصے میں آ گیا۔ پھر نبی کریم نے کیا فرمایا، ذمہ دار ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی سے روایت ہے، اور ایک کتاب میں نہیں کتنی کتابوں میں، علی اعلم الناس بالسنہ، ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ کی سنت کا سب سے بڑا عالم علی ابن ابی طالب۔ نہیں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ، ام المومنین فرما رہی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ، رسول اللہ کی سنت کو جتنا مولا علی علیہ السلام جانتے ہیں اتنا کوئی دوسرا بشر، اور بات انہوں نے بالکل 100% ٹھیک فرمائی ہے۔ دیکھیے کسی سنت کیا ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے 3-4 چیزیں سنت ہیں، گفتار، کردار، رفتار، پندار۔ پندار کہتے ہیں کسی کا عمل، کسی کی گفتگو، کسی کا طریقہ سلیقہ، اور کسی کی سوچ، عقیدہ، فکر، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں سنت۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں رسول اللہ کی سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے مولا علی علیہ السلام ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے،
کسی بندے کو طور طریقہ، اس کا گفتار، رفتار، کردار وہ بندہ سب سے بہتر جانتا ہے نا جس نے سب سے زیادہ وقت کسی کے ساتھ گزارا ہے۔ واضح سی بات ہے بھائی، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ آپ کو بہتر جانتے ہیں، جو میرے ساتھ زیادہ رہا ہے وہ مجھ کو بہتر جانتا ہے، یہ تو واضح سی بات ہے۔ ام المومنین نے بڑی خوبصورت بات کی، میرے بھائی مولا علی سے بڑھ کر رسول اللہ کی سنت کو کوئی جان نہیں سکتا، اس لیے کہ جتنا وقت مولا علی علیہ السلام نے پیغمبر کے ساتھ گزارا ہے کسی دوسرے شخص نے اتنا وقت نہیں گزارا۔ اور مولا علی نے رسول اللہ کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ دو جملے میں کہتا ہوں، مولا علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلنے سے لے کر رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک، مولا امیر المومنین کی آنکھیں کھلنے سے لے کے رسول اللہ کی آنکھیں بند ہونے تک جو ہستی سائے کی طرح پیغمبر کے ساتھ رہی وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بھائی مولا علی کی سنت، رسول اللہ کی سنت کو مولا علی علیہ السلام سے بہتر ایک عالم اہل سنت ہے جو بعد میں شیعہ ہو گئے، ڈاکٹر تیجانی سماوی، دنیا کی مختلف زبانوں میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے، بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی، ان کی اردو میں بھی ترجمے ہوئے کتابوں کے۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے اشیعتہم اہل السنہ۔ وہ اہل سنت عالم دین لکھتے ہیں کہ حقیقت میں شیعہ ہی اہل سنت ہیں، آئے آئے، حقیقت میں شیعہ ہی اہل سنت ہیں، کیونکہ تشیع کیوں کہتے ہیں؟ اہل التشیع، چونکہ مولا علی علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں اس لیے مولا علی کی شیعہ کہلاتے ہیں۔ میرا بھائی در حقیقت شیعہ ہی اہل سنت ہیں، ہم پیروی کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی، اور مولا علی رسول کی سنت کے پیروکار ہیں۔ مولا علی سے بہتر رسول کی سنت جانتا کوئی نہیں، اس لیے در حقیقت مولا علی کی اتباع کر کے ہم رسول کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ڈاکٹر شریعتی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ اور کہا، وہ کہتے ہیں ہم نے مولا علی کا دامن پکڑا ہی اس لیے ہے کہ دامن رسول ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ مولا علی علیہ السلام کا جو راستہ ہے نا وہ رسول اللہ کا راستہ ہے، آئے ہائے۔ اس لیے تو جلیل المرتبت صحابی رسول اللہ کے حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے، اہل سنت کے منابع میں حدیث ہے، خدا کی قسم ذمہ داری سے نبی کریم نے جناب عمار یاسر کو خطاب کر کے فرمایا تھا، یا عمار اذا رأیت علیا قد سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیرہ فاسلک مع علی ودع الناس۔ اے عمار یاسر، اگر زندگی میں کبھی دیکھنا ساری اولاد آدم ایک راستے پر ہو، علی اکیلے دوسرے راستے پر ہوں، عمار لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، علی کے پیچھے چلنا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لوگوں کے پیچھے نہ چلنا، مولا علی کے پیچھے چلنا۔ توجہ، اگلا جملہ کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا عمار یاسر جو مولا علی کی راہ پر چلتا ہے مولا علی اسے نہ گمراہ ہونے دیتے ہیں نہ ہلاک ہونے دیتے۔ مولا علی، مولا امیر المومنین، الحق مع علی، حق علی کے ساتھ، اور علی تو جب ام المومنین نے بھی فرما دیا کہ رسول اللہ کی سنت کو سب سے بہتر علی جاننے والے ہیں، تو پھر مولا علی سے پوچھنا چاہیے نا پیغمبر کی نماز کیا تھی، پیغمبر کو روزہ کیا تھا، پیغمبر کی سیرت کیا تھی، پیغمبر کی سنت کیا تھی۔ حق مولا علی کے ساتھ ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نا، محدث دہلوی نے جملہ لکھا، جب مکہ فتح ہوا تھا خانہ کعبہ میں سارے بت مولا علی علیہ السلام نے توڑے، اور ایک حبل تھا، پیتل اور تانبے کا بت تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔
مولا علی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا شیعہ سنی تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا، آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے، یا علی آؤ میرے شانوں پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے اپنے شانوں پہ بلند کیا، رسول اللہ کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس بت کو توڑنا شروع کیا۔ پیتل اور تانبے کا بت تھا، حیدر اقرار کی ضرب پڑتی تھی، یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی۔ محدث دہلوی نے جملہ لکھا، ان کی فارسی کی کتاب ہے، کہتے ہیں جب مولا علی بت توڑ رہے تھے، نبی کریم کے لب متحرک ہوئے، یا علی خوشا بحال تو کے کار حق می کنی و خوشا بحال من کے بار حق می کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ شیعہ سنی بھائیو، متفق علیہ حدیث ہے، آقا نے فرمایا حبی و حب اہل بیت نافع فی سبت مواطن احوالہن عظیمہ۔ فرمایا آقا نے کہ میری اور میرے اہل بیت کی محبت 7 خوفناک، ہولناک، خطرناک ترین مقامات پر فائدہ دے گی۔ کوئی محبت کسی اور کی فائدہ نہ دے گی، میری اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی۔ پہلا موقع آقا فرماتے ہیں وہ موت کا، جب فرشتہ موت قبض کرنے آئے گا نا روح کو، فرمایا میری اور میری آل کی محبت فائدہ دے گی۔ دوسرا موقع جب فرمایا قبر میں لٹایا جائے گا، محبت اہل بیت کا نور اس محب کی حفاظت کرے گا۔ تیسرا جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اٹھائے جائیں گے، خدا کی قسم روایات ہے، آپ پڑھ لینا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، قرآن ہے، فوج در فوج لوگ معشور ہوں گے۔ شیعہ سنی سب نے لکھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا تو نبی کریم گریہ فرما رہے تھے، رو رہے تھے رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ جو آیت آئی ہے نا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے، فرمایا وہ میری امت کے لوگ ہوں گے جو مختلف 10 گروہوں میں اٹھیں گے، کچھ خنزیر کی شکل میں، کچھ بندر کی شکل میں، کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگوں کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا، کچھ کی زبانیں نکلی ہوں گی اور پیپ اور خون ان کی زبانوں سے بہتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سر کے بل چلتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے مردار سے زیادہ بدبو اٹھ رہی ہوگی، کچھ اپنی زبانوں کو کاٹتے ہوں گے۔ یہ 10 گروہ، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم، آقا کی حدیث ہے، جو آل رسول سے سچی محبت کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے، وہ قیامت کے دن آئے گا مولا علی کا محب، جا یوم القیامت ووجہہ کالقمر فی لیلۃ البدر، لیکن مولا علی کا محب جب میدان قیامت میں آئے گا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ ہے خوش نصیب ہے خدا کی قسم جو مولا علی سے محبت کرتا۔ پھر میزان کے وقت جب اعمال تولے جائیں گے، میری اہل بیت کی محبت فائدہ دے۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی عمل تمہارے اس میزان میں جو رکھا جائے گا، نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا روزہ ہے، نہ تیری حج ہے، امام فرماتے ہیں سب سے زیادہ وزن ہے جو محمد و آل محمد پر درود پاک پڑھتے ہو۔ مل کے درود پاک۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟
پھر جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی. پھر جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا پل صراط سے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی. مامون عباسی نے مولا رضا علیہ السلام سے پوچھا تھا، یہ حدیث ہے، سچی حدیث ہے، معتبر ہے، شیعہ سنی سب محدثین نے لکھی. مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول آپ کے جد نے یہ جو فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی آپ جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو مولا فرزند رسول یہ بتائیے کہ مولا علی کیسے تقسیم کریں گے جنت اور دوزخ؟ اچھا، امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے نانا کی یہ حدیث بھی سنی جو میں پہلے پڑھ چکا، حب علی ایمان بغض علی کفر و نفاق، مولا علی کی محبت ایمان ہے، مولا علی سے بغض کرنا کفر اور منافقت ہے. یہ حدیث تو سنی ہے؟ کہتے ہیں سنی ہے. تو فرمایا تقسیم تو ہوگی جنت اور دوزخ. اور بھائی جنت میں جائیں گے مومن اور ایمان ہے مولا علی کی محبت، جہنم میں جائیں گے کافر اور منافق اور کفر و نفاق ہے مولا علی کی دشمنی. فرمایا ہو تو گئی تقسیم جنت اور دوزخ. امام نے فرمایا ہارون مامون یہ جواب تیرے لیے تھا، ورنہ آقا سننا جننا، ورنہ قیامت کا جب دن ہوگا میرے جد امیر المومنین کھڑے ہوں گے پل صراط سے ہر گزرنے والے کے لیے مولا امیر المومنین جہنم کو خطاب کر کے کہیں گے یا نار جہنم ہاذا لی فدعی ہے وہاذا لک فخذی ہے. ہر گزرنے والے کے بارے مولا علی فرمائیں گے جہنم یہ تیرا ہے لے لے، یہ میرا ہے چھوڑ دے. مولا علی کی اور پھر بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی محبت. جناب سلمان فارسی کو خطاب کر کے نبی کریم نے فرمایا تھا سلمان حب ابنتی فاطمہ نافع فی میت من المواطن احوالہن عظیمہ. یہ تو حدیث سی نا جہاں 7 مقام. جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا سلمان 100 خطرناک مقامات پر میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت فائدہ دے. اور خدا کی قسم جو آئے بیٹھے ہو نا سیدہ طاہرہ کے لال کی مجلس میں، کیا سمجھتے ہو سیدہ کی بارگاہ میں تمہارا نام پیش نہیں ہوا؟ لفظوں کا ذمہ دار ہوں. بی بی پاک اپنے بیٹے کے عزاداروں کے لیے شفاعت فرمائیں. فاطمہ کا معنی یہ ہے جہنم سے چھڑانے والی. چھٹے امام سے حدیث ہے سیدہ طاہرہ مقام شفاعت پہ فائز ہوں گی. ارشاد رب العزت ہوگا سلینی تعطی، او میری کنیز خاص فاطمہ مانگ، آج کیا چاہتی ہے تجھے عطا کیا جائے. سیدہ دامن پھیلا دیں گی یا رب شیعتی، یا رب شیعتی، میرا اللہ میرے شیعوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے بیٹے حسین کے شیعوں کو بخش دے، میرا اللہ میرے بیٹے حسین کے زواروں کو بخش دے، میرا اللہ میرے بیٹے حسین کے عزاداروں کو بخش دے. اور خدا کی قسم سب اہل بیت کی محبت و مودت واجب ہے، لیکن اس سب اہل بیت کی محبت میں جو مقام مولا حسین علیہ السلام کی محبت کا ہے یہ نہ کوئی کہانی الگ ہے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، عرض کی آقا میں آپ سب اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو میری محبت امام حسین علیہ السلام سے ہے وہ شاید باقی اہل بیت سے بھی نہیں، کہیں میں گناہگار تو نہیں ہوں. مولا حسین علیہ السلام سے مجھے کوئی خاص محبت اور عقیدت ہے. امام صادق علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا تو سچ کہتا ہے، ہم سب اہل بیت بھی مولا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مولا حسین سے ہماری محبت بھی
باقی اہل بیت کی نسبت ایک الگ کہانی ہے یار. میرے شیعہ سنی بھائیو، آقا کی ذرا حدیث تو سنو. اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین علیہ السلام. امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا. ہے توجہ نہ ہو سکی آپ کی. اللہ جب کسی کی خیر چاہے، اللہ جب کسی کی بھلائی چاہے، اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتے. آپ وہ خوش نصیب ہیں، اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے. آپ مولا حسین، یہ جو صف عزا ہے نا، خدا کی قسم یہی تو محبت و نفرت کا معیار ہے، میزان ہے، یہ کسوٹی ہے. جسے آل رسول سے محبت ہوتی ہے، جسے مولا حسین سے پیار ہوتا ہے، وہی تو آتا ہے مولا حسین کی مجلس. اور کون آتا؟ اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے اس کے دل میں مولا حسین علیہ السلام کی محبت ڈال دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا قَذَفَ فِي قَلْبِهِ بُغْضَ الحسین. اور اللہ جب کسی کا شر چاہتا ہے نا، کسی کی برائی چاہتا ہے، اس کے دل میں مولا حسین کی دشمنی اور بغض ڈال دیتا ہے. اور اگلا جملہ، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب زیارت الحسین علیہ السلام. پھر آقا نے فرمایا، اللہ جب کسی کی خیر چاہتا ہے نا، زیارت حسین کا عشق ڈال دیتا ہے اس کے دل. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو والی کربلا کی زیارت نصیب کرے، اور جب تک زندگی ہے بار بار نصیب کرے. اور خدا کے لیے جاؤ شیعو، چھٹے امام فرماتے تھے، میرے شیعو نمک کے ساتھ روٹی کھا لینا، میرے جد حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی زیارت اربعین، چہلم کی زیارت مولا حسین علیہ السلام کی. کروڑوں دنیا جا رہی ہے اربعین. اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے. اگلا جملہ سنو گے، کیا خوبصورت جملہ، ان حب الحسین یجری فی عروق المؤمنین کما یجری الدم. اللہ اکبر. فرمایا جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت دوڑتی ہے. جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے، مومن کی رگوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت گردش کرتی ہے. خدا یہ عشق سلامت رکھے، یہ عقیدت سلامت رہے. میں دعا کرتا ہوں جس کو یہ دعا اچھی لگے نا وہ آمین ضرور کہے. اے اللہ ہمارا جینا بھی اسی محبت اہل بیت کے راستے پر قرار دے، ہماری موت بھی اسی راہ پر آ جائے. آل رسول کی محبت میں جئیں، آل رسول کی محبت پر مر جائیں. اور پھر جو آل رسول کی محبت پر مر جاتا ہے، اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. پھر اس کی موت کوئی معمولی موت نہیں ہوتی، اللہ اس کی موت کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیتا ہے جو آل رسول کی محبت پہ مر جاتا ہے. اللہ آپ کی بانیان کی عیسائی کو قبول فرمائے. بس میں چہلم ہے تو ظاہر ہے وہ چہلم کا مضمون تو بعد میں پڑھا جائے گا. میں صرف نا 1-2 جملے صرف عرض کرنے ہیں. 11 محرم کو جب نبی زادیوں کا قافلہ چلا تھا نا کربلا سے، مولا حسین علیہ السلام کا ایک حرم ہے جن کا اسم مبارک ہے جناب رباب سلام اللہ علیہ. مولا حسین سے اللہ نے 2 اولادیں عطا کی تھی. جناب رباب کو 1 بیٹی 1 بیٹا. 11 محرم کو جب آقا کی لاش پر وداع کے لیے جناب رباب آئی تھی نا، یقین کیجیے حسرت کی تصویر بن کر
فرزند رسول کو خطاب کر کے کہتی تھی فرزند رسول میرا بس کوئی نہیں چلتا فرزند رسول میرا بس نہیں چلتا فرزند رسول میرا بس چلتا میں آپ کو کفن پہناتی فرزند رسول میرا بس چلتا میں آپ کو دفن کرتی آپ کی لاش بے گورو کفن چھوڑ کے میں نہ جاتی کربلا سے فرزند رسول میرے بس میں کچھ نہیں ہے وارث کی لاش پہ کھڑے ہو کے 2 وعدے کیے اے فرزند رسول میں جانتی ہوں آپ پیاسے ذبح ہوئے میں وعدہ کرتی ہوں ساری زندگی میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں اور فرزند رسول میں آپ کی لاش کو دھوپ پہ دیکھ کر جا رہی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں میں ساری زندگی سائے میں نہیں بیٹھوں 2 اولادیں دی تھی رب نے ایک بیٹا کربلا میں سو گیا ایک بیٹی تھی جو زندان شام میں سو زندان شام سے جب رہائی مل گئی نا آل رسول کا قافلہ چلا جب 20 سفر کو حدود کربلا میں پہنچا نا مولا سجاد علیہ السلام نے اپنا ناکہ پھوپھی کے ناکہ کے قریب کیا اور ایک جملہ کا پھوپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی ہے پھوپھی اماں ہم کربلا پہنچ گئے زیادہ رو بس کربلا کا سننا تھا خدا کی قسم پھر علی کی بیٹی نے اونٹ بیٹھنے کا بھی انتظار نہیں کیا پھر کھڑے اونٹ سے اتری اور سیدھی روتے ہوئے آئی بھائی کی قبر پر بھیا دیکھ زینب زندہ واپس آ گئی بھیا میں شام فتح کر کے آ گئی اجرکم علی اللہ چھوڑ دیا سارا مضمون 3 دن امام سجاد کا قافلہ پھر رکا ہے کربلا میں خدا کی قسم بیویوں کو ہوش نہیں تھا کبھی مولا حسین کی قبر پہ بیٹھ کے روتی تھی کبھی مولا عباس کی قبر پہ بیٹھ کے روتی تھی یہ لفظ ہے روایت کے اتنا گریا امام سجاد علیہ السلام کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں کوئی بی بی شدت غم سے مر نہ جائے 3 دنوں کے بعد امام نے کوچ کا حکم دیا کہ قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہو بیبیاں سوار ہوئیں بچے سوار ہوئے لیکن جناب اصغر کی ماں جناب رباب آقا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بیٹھی رہی میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں بڑی معتبر روایت ہے مولا سجاد علیہ السلام قریب آئے پھوپھی اماں سب لوگ سوار ہو گئے اماں آپ کا انتظار ہے آپ بھی سوار ہو جائیں نا مدینہ چلیں اس وقت رو کے فرمایا سجاد بیٹا میرا مدینے میں کیا رہ گیا میرا مدینے میں کیا رہ گیا بیٹی تھی زندان شام میں سو گئی تیرے بابا کربلا میں میرا بیٹا علی اصغر کربلا میں سجاد بیٹا میں کیا کروں گی کربلا جا کر چھٹے امام سے روایت ہے پورا 1 سال جناب رباب نے مولا حسین علیہ السلام کی قبر کی مجاوری کی ہے پورا 1 سال کیا کرتی تھی بی بی آقا کی قبر پہ بیٹھی روتی رہتی اگلا جو کام کرتی تھی جب کوئی زائر آتا تھا نا مولا حسین علیہ السلام کی قبر کا تو جناب رباب فرات سے پانی لا کے زائر کو پلاتی تھی اور زائر کو پانی پلا کے کہتی تھی تم پیو میرے پینے والے تو پیاسے مارے گئے تم پیو میرے پینے والے تو پیاسے ذبح ہو گئے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین